السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کو لے کر کے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یعنی بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے جب آپ نے شہر شہر گاؤں گاؤں چل کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بد دین بنانا چاہتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے چالاکی دکھائی اور جا کر کے بہتان لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے بادشاہ کو بھڑکایا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی جو کتاب تھی تورات، اس کے خلاف یہ لوگوں کو بد دین بنا رہا ہے اور اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ یعنی جب بادشاہ کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ ایسا ایسا ہے، جھوٹی بات سچی بات کر کے ان لوگوں نے، تو پھر بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے ان کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا جائے، چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اپنے اہل ایمان یعنی ماننے والوں کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے، یعنی دین کی کوئی بات کر رہے تھے، تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس گھر کو گھیر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اندر موجود تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین کی بات کر رہے تھے، پھر ان جو یہودی تھے انہوں نے پورے گھر کو گھیر لیا اور گھیر کر کے اس کے اندر ایک اپنے آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جمع لوگ تھے وہ جب یہ دیکھا کہ یہودیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگ نکلے اور عیسیٰ علیہ السلام اندر اکیلے تنہا موجود تھے۔ پھر اس آدمی کو جب اندر بھیجا تو وہ آدمی جو ہے یعنی یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہوئی اور اس یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا کر اللہ نے چھوڑ دیا اور پھر اسے جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، جس سے پھر وہ سمجھنے لگے کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں خط نکال کر بالوں کے جوڑے کے اندر جو خط تھا اس نے نکال کر دے دیا۔ اس خط میں مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت میں آگاہ کیا گیا تھا، یعنی آپ سے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا آپ کا آگے کا معاملہ ہے وہ سب اس میں لکھا ہوا تھا، وہ اس میں اشارہ تھا، یعنی آگاہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ خط آپ لے کر کے آ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4274 یعنی 4274۔ اس طریقے سے خط کی اطلاع دینا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، پھر آپ سے نے جو ہے اس خط کے لیے حضرت علی کو اور دو صحابی کو بھیجا،
پھر وہ خط کو منگا لیا۔ اس طریقے سے حفاظت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خبر دے دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔